ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین کے لیے چندہ کرنے کی ترغیب دی کہ مجاہدین صحابہ کرام جو ہیں وہ بہت غریب ہیں اور ان کے پاس کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لہذا مسلمان ان کی مدد کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، سخی بھی ہو تو پھر ایسا ہو نا، سخاوت دیکھو کیسی ہے۔ فرمایا کہ حضور 1000 مجاہدین کے کھانے پینے کا تمام انتظام میں کروں گا۔ حضور نے فرمایا اے عثمان غنی تم نے جنت خرید لی۔ پھر ترغیب دلائی گئی تو پھر آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حضور 1000 مجاہدین کے لیے اسلحہ میں دوں گا، تلوار اور تیر وغیرہ۔ حضور نے فرمایا عثمان غنی تم نے جنت خرید لی۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا تو پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضور 1000 مجاہدین کے لیے سواری کا بندوبست میں کروں گا، یعنی اونٹ گھوڑے وغیرہ جو بھی ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان تم نے جنت خرید لی، اب تم جو چاہے کرو، تم جو چاہے کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ حضور کا یہ فرمانا کہ تم جو چاہے کرو، یعنی مطلب یہ کہ اگر گناہ بھی کرو تب بھی تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور حضور کا یہ فرمانا کیوں تھا؟ کیونکہ حضور جانتے تھے کہ میرا صحابی گناہ نہیں کرے گا، میرا جو صحابی ہے وہ گناہ نہیں کرے گا، لہذا آپ اندازہ لگائیں کہ عثمان غنی کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، آپ نے ایک تہمت باندھی ہوئی ہے اور وہ تہمت بھی اوپر تک کی ہوئی ہے، یہاں تک رانوں تک۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم بھی تشریف فرما ہیں حضور کے پاس۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جب حضور سے اجازت مانگی گئی کہ عثمان غنی آئے ہیں تو آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی تہمت کو ڈھک لیا اور اپنے جسم مبارک کو ڈھک کر آرام سے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بلا لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کچھ دیر بیٹھے، کچھ گفتگو ہوئی اور پھر آپ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنا جسم کھولا ہوا تھا اور لیٹے ہوئے تھے، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بھی بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا جسم بھی ڈھک دیا، یہ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جس شخص سے فرشتے حیا کریں میں اس سے حیا نہ کروں؟
یعنی عثمان غنی اتنے حیا والے تھے کہ بتاتے ہیں کہ کنواری لڑکی بھی اتنا نہیں شرماتی تھی جتنا کہ آپ شرماتے تھے. یعنی یہ آپ کی شان ہے. دوستوں، اسی لیے 18 سے لے کر جمعے تک آج تک ہم نے جو کچھ کیا، ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہی منا رہے ہیں. لیکن اس عرس میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہی سمجھے کہ ہم انہی کا لنگر کھا رہے ہیں اور اس میں 10 روپے بھی خرچ کر دے، تو میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا. اور نوٹ کر لو، اس سال اپنی کمائی اور اپنا چیز نوٹ کر لو، اور اگلے سال دیکھنا کہ آپ کتنے غنی، یعنی کتنی آپ نے ترقی کی. اور اگر ہو سکے تو جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اتنی کریں. کسی غریبوں کو یا فقیروں کو یا کسی ادارے کو ان کے نام سے، ان کی عرس کے نام سے خرچ کر دیں. اور اگر آپ میں وہ ہمت نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اگر آپ 2 روٹی کھا رہے ہیں تو 1 روٹی کھا لیں، 1 روٹی عثمان غنی کے نام کی کسی کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، تب بھی آپ غنی بن جائیں گے، آپ غنی ہو جائیں گے. اور اگر خدا نخواستہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یار 1 روٹی سے میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں کیسے 1 روٹی کسی کو دے دوں، تو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں. خدا کی قسم، جو روٹی آپ اپنے گھر میں کھا رہے ہیں اس کو نیت کر لیں کہ یہ میں عثمان غنی کا لنگر کھا رہا ہوں، تب بھی آپ غنی ہو جائیں گے. مت دیں کسی کو کچھ بھی. اپنی روٹی جو کھا رہے ہیں گھر میں، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے جو کھا رہے ہیں، یہ نیت، انما الاعمال بالنیات، تمہارے عملوں کی جزا تمہاری نیت پر منحصر ہے. تو اگر تم نیت یہ کر لو گے کہ یہ جو میں گھر میں کھانا کھا رہا ہوں یہ عثمان غنی کا لنگر میں کھا رہا ہوں، پھر اگلے سال دیکھنا اللہ آپ کو غنی کر دے گا، آپ غنی ہو جائیں گے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وقت کی کمی اور ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور فضائل بیان کروں. بس بڑی بڑی باتیں، موٹی موٹی باتیں. اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ دی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی نا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانا. یہ چاروں یاروں کے لیے ہے. والذین معہ سے مراد ابو بکر صدیق،
اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق، رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی، اور رکعن سجدن رکوع اور سجود کرنے والے حضرت علی۔ یہ چاروں یاروں کا ذکر اس میں پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جو خلیفہ ہے ہر ایک کو ایک ایسی ایسی خصلتیں دی ہیں جو آدم کی اولاد میں کسی اور کو نہیں ملی اور نہ مل سکے گی۔ مثلا ابو بکر صدیق کو آپ لے لیں، غار یار بھی ہیں، غار مزار بھی ہیں، اور خود بھی صحابی ہیں، آپ کے ماں باپ بھی صحابی ہیں،